اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع رہبانیت اور گوشہ نشینی کے فرق کے حوالے سے تھا۔ اب تمامی حضرات کی گفتگو بہت بہتر سمجھ میں آئی۔ میں بھی اپنے دو چند باتیں رکھتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے اس بات کا کہ تمام انبیاء پہلے جو ہوتے تھے، اور جو بھی باتیں آئی ذکر میں اوپر میں قرآن مجید کی دو چند آیتیں آپ نے جو پیش کیا ہے جنہوں نے بھی، اس میں یہ واضح ہے کہ پہلے کے انبیاء بھی اس کو کرتے تھے، اور قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے خاص طور سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور سے کہا دیا کہ میں نے ایسا کہا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس کو اپنا لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو جو ہے خاص طور سے اس کے لیے حکم نہیں کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو اپنے اوپر رائج کر لیا اور رہبانیت اختیار کر لیے، اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگ کرتے تھے۔ بعد میں پھر اس کے لیے جو ہے سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ حدیثوں میں ذکر آیا کہ ممانعت ہوئی، اور اس کو منع کر دیا گیا کہ نہیں، اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر جو احکامات ہیں اس کی پیروی کرنی ہے، جو مقاصد ہیں اس کو پانا ہے، اس کو جینا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس کو ہی ماننا دراصل سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اب ہم یہاں پر یہ فکر کرتے ہیں کہ رسول پاک کے زمانے کے بعد بھی جو تمام صوفیاء اور اولیاء جو گوشہ نشین ہوئے، اور کچھ لوگوں نے تو رہبانیت بھی اختیار کیا، کچھ لوگوں نے لنگوٹ بھی باندھا، تو یہ پھر کیسے ہو گیا؟ جب منع کیا گیا تھا قرآن میں تو پھر لوگوں نے اس کو کیوں شروع کر دیا؟ دیکھیے بھائی، قرآن میں تو منع کیا گیا تھا، لیکن رسول پاک نے جو ہے ڈائریکٹلی بالکل ایسا کہا کر کے کسی کو نہیں روکا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو، کیونکہ انہوں نے خود اپنے زندگی میں کیا تھا۔ اور رہبانیت کو تو بند کر دیا گیا، گھر دوار کو چھوڑ کے باہر نکلنے کے لیے ممانعت تو کی گئی، لیکن گوشہ نشین ہونے کے لیے ممانعت نہیں کی گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ تزکیہ نفس تو کریں، گوشہ نشین ہوں، عبادت اور ریاضت کریں، لیکن بالکل اپنے گھر اور دنیا کو چھوڑ کر کے آؤٹ نہیں ہو جائیں۔ دراصل پھر وہی بات گھوم کے آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو ترجیح دیا، اور کچھ لوگوں نے تزکیہ نفس کے لیے زیادہ وقت اس میں لگایا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوئے جو اپنی والدہ سے بھی اجازت لے کر کے بالکل نکل پڑتے تھے، اور لمبے عرصے دراز تک جو حق کی راہ میں گھومتے تھے، تلاش کرتے تھے، پیران نظام کی صحبت میں رہتے تھے، اور بالکل اپنے منزل و مقصود کو طے کر کے پھر واپس آتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اور یہ سلسلہ چونکہ پہلے جو تھی وہ رہبانیت کا تھا، لیکن ہمارے ہاں جب آ گیا وہ اسلام میں، جب وہ رائج ہوا تو وہ گوشہ نشینے میں آ کر کے وہ بدل گیا۔ تو آج کے ڈیٹ میں بھی، اور آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو تقریباً بہت سارے اولیاء اکرام جو ہے حق کی راہ میں جب نکلے تو ایک طرح سے گوشہ نشین ہو کر کے نکلے، اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوئے، اور آخر کیا ہوا؟ اپنے منزل و مقصود کو مکمل کیا اور پایا، اور پانے کے بعد یوں سمجھ لیجئے انگریزی میں اس کو کہیں کہ وہ کوالیفائی کر کے واپس لوٹے۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے پیر و مرشد دادا حضور شاہ میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے دادا حضور شاہ میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نوجوانی کی حالت میں 20-25 سال کی عمر میں گھر سے نکل گئے، اور کلکتے میں جا کر کے جو ہے ذریعہ معاش کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کاروبار شروع کیا ہلکی پھلکی، اور ایسے گوشہ نشین ہو گئے کہ مسلسل 14 سال تک گوشہ نشین رہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ گوشہ نشین رہے اور منزل سلوک کو طے کیا، بزرگان دین کی صحبت کو اختیار کیا، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو مکمل کیا، اور اس کے بعد 14 سال مکمل کرنے کے بعد اپنے منزل و مقصود کو پورا کر کے پھر اپنے گھر لوٹ آئے، اپنے گاؤں لوٹ آئے۔ تو اپنے گاؤں جب لوٹ آئے تو گھر کے حالات بھی صحیح ہو گئے، اور اہل و عیال بھی درست ہو گئے، سب کی معاملات جو ہے تعلیم و تربیت بھی صحیح ہو گئی، اور ہو ہی رہی تھی، چونکہ وہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی بندہ نکلتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور اس کے گھر کو سنبھالتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہوتا ہے، اور آپ یہ بات یہاں پر سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ بنا گوشہ نشینی کے اور بنا منزل سلوک کو طے کیے یہ ممکن تھا؟ تو میرا یہ صاف جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ گھر میں بیٹھ کر کے اہل و عیال کے ساتھ رہ کر کے آپ منزل سلوک کو طے شاید آپ کر سکتے ہو کسی کے نگاہ کرم سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت مشکل ہے۔ آپ گھر میں رہ کر کے منزل سلوک کو طے کریں، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت بڑا کرم نوازی صاحب پر ہوگا تبھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کہیں ہجرت کرنا پڑتا ہے، کہیں آپ کو صحبت کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، کہیں آپ کو عبادت اور ریاضت کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے گوشہ نشین ہو جانا پڑتا ہے۔ تو اس فرق کو سمجھ لیجئے، اس فرق میں یہ سمجھنا آپ کو ضروری ہے کہ رہبانیت نہیں ہے، یہ گوشہ نشینی ہے۔ گوشہ نشینی کا مقصد جو ہے منزل و مقصود کو پانا، تزکیہ نفس کرنا، راہ سلوک کو طے کرنا ہے، جبکہ رہبانیت کا مقصد کیا ہے؟ راہ فرار اختیار کرنا ہے۔
رہبانیت کا مقصد کیا ہے؟ راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ وہ شعر آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سکون پرستی یہ راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ انہوں نے اس شعر میں یہ واضح کیا کہ رہبانیت جو ہے راہ فرار اختیار کرنے کا نام ہے۔ آپ گھر چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے سائڈ ہو جانا چاہتے ہیں، آپ اس طریقے سے بالکل فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اور کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فقیری جو ہے، حقیقت میں جو فقیری ہے اور فقر و فاقہ ہے اور جو اسلام کی دولت ہے وہ اس سے بیزار ہے۔ حقیقی فقیری ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں علامہ اقبال کا بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کہ علامہ اقبال ہمارے آئیڈیل ہیں۔ علامہ اقبال کی باتوں کو اگر آپ سمجھ لیجئے گا تو آج کے ڈیٹ میں جو اسلام کا صحیح تصویر ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد دادا حضور شاہ افضل میر مندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں قادریہ سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ سے میرا تعلق تو ضرور ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو میں اپنا روحانی پیر مانتا ہوں۔ کیوں مانتا ہوں بھائی؟ اس لیے کہ علامہ اقبال کی وچار دھارا جو ہے، ان کی جو سوچ اور فکر ہے، وہ آج کے ماڈرن ایج میں صحیح تصویر اسلام کی پیش کرتی ہے، چاہے وہ رہبانیت کے تعلق سے ہو، چاہے وہ گوسہ نشینی کے تعلق سے ہو، یا دین و دنیا، فنون و لطیفہ، جس معاملے سے آپ ان سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں وہ آپ کو رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اسلام صحیح معنوں میں آج کے ڈیٹ میں کیسے چلے گا، اور کیسے اسلام کو جیا جائے گا، اور کیسے منزل و مقصود کو حاصل کیا جائے گا۔ تو جناب والا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ گوشہ نشینی اور رہبانیت میں فرق ہے۔ گوشہ نشینی ہم اپنے منزل و مقصود کو مکمل کرنے کے لیے کچھ وقفے کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی پیر و مرشد کی نگرانی میں، یا الہامی طور سے اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یا قدرت کے انتظام اور روحانیت کے تسلط سے فیض و برکات کی وجہ سے اگر کسی کو ہوتا ہو تو وہ پیر و مرشد اپنے مرید کو جو ہے ایسے جگہ پر لے جا کر کے راہ سلوک طے کرا دیتے ہیں جہاں پر وہ چاہتے ہیں، اور ایسے واتاورن، ایسے انوائرمنٹ مکمل تیار کر دیتے ہیں جس میں اس کی منزلیں آسانی سے طے ہو سکے۔ اسی کا نام گوشہ نشینی ہے۔ گوشہ نشینی یہ نہیں ہے میرے بھائی کی لاک ڈاؤن میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گوشہ نشینی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ گوشہ نشینی کا مین مقصد ہے کہ آپ لاک ڈاؤن میں ہیں یا چھٹی میں، اسے مطلب نہیں ہے، آپ اپنے سلوک کے راستے کو اگر آپ طے کر رہے ہیں، اور پیر و مرشد کے کرم سے اگر آپ اپنے گھر کے کمرے میں بھی طے کر رہے ہیں تو بھی آپ گوشہ نشین ہیں، اور اگر آپ پہاڑوں میں جا کر کے طے کر رہے ہیں، جنگلوں میں، تو بھی آپ گوشہ نشین ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور کہتے چلے، اگر آپ پہاڑوں میں جا کے بیٹھے رہیں اور خیال آپ کا دنیا میں ہے تو وہ گوشہ نشینی نہیں ہوگی۔ آپ جنگلوں میں رہیں اور دولت کی فکر میں لگے رہیں تو یہ بھی آپ کی گوشہ نشینی نہیں ہوگی۔ گوشہ نشینی کا اصل مقصد ہے تزکیہ نفس کرنا، تصفیہ قلب کرنا، تنزیہ روح کرنا، اور منزل سلوک کی 14 یا 20 منزلیں کو طے کرنا، اور 1,40,000 حجابات کو دور کر کے منزل وصال کو حاصل کرنا۔ یہی گوشہ نشینی کی اصل مقصد ہے میرے بھائی، اور رہبانیت راہ فرار کا نام ہے، اس لیے رہبانیت کے طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر سے بالکل فارغ ہو کر کے باہر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گوشہ نشین اختیار کریں، لیکن پیر و مرشد کے اشارے پر کریں، اور یا نہیں تو پیر و مرشد کے روحانی سمبول دیتے ہو آپ کو، روحانی باتیں وہ بتاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہو کہ ہاں کرو تو کر سکتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ان کی نگرانی ہوگی۔ اے میرے بھائی، تو یہ میرا کہنا تھا، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیرے خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت یہی ہے کہ خودی کی نگہبانی کرنی پڑے گی، چاہے آپ گھر میں بیٹھ کے کریے یا جنگلوں میں جا کے کریے، چاہے آپ پہاڑوں کے غار میں کریے یا آپ یونیورسٹی کے کلاسوں میں کیجئے، یا جو ہے آپ اپنے گھر میں کیجئے یا باہر کیجئے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے اپنے اندر جھانکنا، اپنے اندر سے غیر اللہ کو پاک کرنا، اپنے اندر سے جو ہے تمام دوئی کو مٹا کر کے بالکل فنائیت اور بقائیت کی منزلوں کو طے کر کے منزل وصال کو حاصل کرنا۔ مقصد یہی ہے، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، اب آپ سمجھیے آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ کے پیر و مرشد سمجھیں آپ کو کس اینگل سے وہ دیکھتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ کہاں پر ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ میں کون بیماری ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ آپ کا ڈاکٹر ہی بتائے گا، آپ کا پیر و مرشد ہی بتائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں گوشہ نشینی کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ آپ طے نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کا پیر و مرشد ہی طے کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اشارہ کر دیا ہے، امید ہے میری بات آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ سکون پرستی یہ راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ تو سکون مت ڈھونڈیے اور
فقر میں جب آپ چلیں گے اس راہ میں تو ہمیشہ طوفانی اور طغیانی زندگی گزارنی ہوگی. کبھی آپ جو ہے امتحانات سے گزریں گے، کبھی آپ جو ہے مشکلات سے گزریں گے، کبھی فقر و فاقہ سے گزریں گے، کبھی جو ہے الجھنوں سے گزریں گے، کبھی جو ہے پریشانیوں سے گزریں گے. اور اس طریقے سے گزرتے گزرتے جب آپ منزل فقر کو حاصل کریں گے اور اس راستے سے گزریں گے، تب جا کے کامیابی کی منزل آپ کو طے ہوگی. تو میں نے اپنی باتیں آپ کو رکھ لی ہے، اس کو تقریر مت سمجھیے گا، میری بات سمجھ لیجئے گا. ٹوٹی پھوٹی بات ہے، میں نے کئی بار اس میں بھول چوک بھی کیا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ جناب مزمل بھائی بھی میری بات کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور وہ جو ہے پوری طرح سے خلاصہ ہو گیا ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.